اب ہم ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میریٹل سیٹسفیکشن کیا ہے، شادی سے جو اطمینان حاصل ہونا چاہیے اس کے کیا پیرامیٹرز ہیں۔ تو سائنس کیا کہتی ہے کہ اطمینان کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ تو جتنے بھی تحقیقات ہیں، لاتعداد بہتری تحقیقات، اس میں لٹریچر جو ہے وہ فراوانی سے موجود ہے، رچ لٹریچر اویلیبل ہے میریٹل سیٹسفیکشن کے اوپر۔ تو اب یہ جو چیزیں ہیں یہ عوام الناس کو اس طرح سائنسی طریقوں سے پتہ نہیں ہوتی کہ وہ کیا گر ہیں، وہ کیا نسخے ہیں جو پوری دنیا میں ایک کامیاب شادی کے لیے ضروری ہیں، مطمئن شادی کے لیے ضروری ہیں۔ جب تحقیقات کا مطالعہ کیا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں نکات، یہ میریٹل سیٹسفیکشن کے لیے ضروری سمجھے جاتے ہیں۔ یعنی کہ انڈرسٹینڈنگ کا ہونا میاں بیوی میں، ایک دوسرے کو سمجھنا۔ ایک دوسرے کو سمجھنے سے مراد یہ ہے کہ ایک دوسرے کی عادات کو سمجھنا، ایک دوسرے کے مینٹل کیپیسٹیز کو سمجھنا، کہ یہ کس حد تک چالاک ہے، کس حد تک کم ذہن ہے، کس حد تک بے وقوف ہے، کس حد تک پرابلمز کو سالو کر سکتا ہے، اس کی کیپیسٹیز کیا ہیں، اس کی اسٹرینگثs کیا ہیں، اس کی ویکنیسز کیا ہیں۔ تو ایک دوسرے کو سمجھنے سے میریٹل سیٹسفیکشن حاصل کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ انڈرسٹینڈنگ اپنا رول پلے کرتی ہے۔ پھر آنیسٹی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، خلوص اور اعتماد، ایک دوسرے پر اعتماد کا ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ میریٹل سیٹسفیکشن حاصل ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہے کہ یا کوئی کپل یہ جاننا چاہے یا آپ کسی کپل کا تجزیہ کرنا چاہیں کہ ان میں میریٹل سیٹسفیکشن ہے یا نہیں ہے، تو ان پوائنٹس کو دیکھنا پڑے گا آپ کو کہ کیا ان میں انڈرسٹینڈنگ ہے، کیا وہ آنیسٹ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اعتبار کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، اعتماد رکھتے ہیں، خلوص ہے ان میں، کمپرومائز کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، سیکریفائز کرتے ہیں، قربانی کا جذبہ ان میں موجود ہے یا نہیں ہے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں ایک دوسرے کی، اور اپنے مسائل کو ٹائملی مینر میں، یعنی کہ ایک ایسے وقت میں حل کر لیتے ہیں کہ وہ مسائل بڑھنے نہیں پاتے۔ اپنے مسائل کو ایک مناسب وقت میں، جس نوعیت کا مسئلہ ہے اس کا وقت بھی اسی طرح سے ڈٹرمن ہوگا۔ یعنی ایک کپل کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے گھر بنانا ہے اپنے لیے، تو اب یہ رات کے رات پاسبل نہیں ہے، لیکن ایک کپل کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے پانی کا نلکا ٹھیک کرنا ہے جس کی وجہ سے مسائل بن رہے ہیں گھر میں، تو یہ اس کو ڈیلے کرنا مناسب نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ 3 مہینے 4 مہینے تک پانی کا نلکا بھی ٹھیک نہ ہو، اس سے ٹینشن اور سائیکو سوشل سٹریسز کریٹ ہو سکتے ہیں۔ تو مسئلے کی نوعیت کو سمجھ کر اس کو اس کے وقت میں حل کرنا، سفیشینٹ ٹائم میں حل کرنا، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ پھر پازیٹیو رہنا، مثبت سوچ رکھنا بہت ضروری ہے میریٹل سیٹسفیکشن کے لیے۔ ایک دوسرے کو معاف کرنا اور درگزر کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے، ایک دوسرے کی غلطیوں سے درگزر کرنا۔ تو اب آپ یہ سارے پوائنٹس دیکھ رہے ہیں، آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ جن لوگوں کی طلاق ہوتی ہے یا سپریشن ہوتی ہے تو وہ ان وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہے کہ ان میں میریٹل سیٹسفیکشن نہیں ہوتی، اور میریٹل سیٹسفیکشن اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ یہ پوائنٹس میٹ نہیں ہو رہے، ایک دوسرے کو درگزر کرنے پر آمادہ نہیں ہے کپل، ایک دوسرے کی خاطر قربانی نہیں دے سکتا، ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ آنیسٹی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح سے ایک دوسرے کو معاف کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ پھر اپنے جذبات کا وہ اظہار جس سے کہ اسپاؤز پریشان ہو اور ناراض ہو، شریک حیات
شریک حیات جن جذبات کے اظہار سے ناراض ہو، مثلا غصہ کرنا ایک جذبہ ہے اور جذبے کا اظہار ہے، تو ایسا غصہ نہ کیا جائے جس سے کہ شریک حیات نفسیاتی مسائل کا شکار ہو۔ تو اگر جذبات کے اظہار کو مناسب رکھا جائے گا تو میریٹل سیٹسفیکشن ہاتھ آئے گی۔ پازیٹیو ایموشنز کو ایکسپریس کرنا ضروری ہے۔ اٹیچمنٹ سٹائلز کو سیکیور ہونا ضروری ہے، یعنی کہ ایک دوسرے پر اعتماد کرنا اور یہ ذہن میں رکھنا کہ جس طرح سے انڈو پاک میں یہ ایک مائیں اپنی بچیوں کو بتاتے ہوئے نظر آتی ہیں کہ بیٹا ڈولی اٹھی ہے تو اب ارتھی اٹھے گی، اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اٹس اے لائف لانگ کمٹمنٹ۔ یہ نہ سمجھیے کہ آپ اس کو ٹرائل اور ایرر بنیادوں پر کر رہے ہیں، کوشش کیجئے کہ لانگ ٹرم کمٹمنٹ ہو، اور وہ لانگ ٹرم کمٹمنٹ، لائف لانگ کمٹمنٹ اسی صورت میں ہوگی جبکہ اٹیچمنٹ سٹائل سیکیور ہوگا۔ اور اٹیچمنٹ سٹائل کیسے سیکیور ہوگا؟ جب انڈرسٹینڈنگ ہوگی، آنیسٹی ہوگی، کمپرومائز ہوگا، یہ ساری چیزیں آپس میں انٹر لنکڈ ہیں۔ پھر انٹیمیسی اور فزیکل ٹچ، یعنی کہ جذباتی طور پر گرم جوش ہونا بھی میریٹل سیٹسفیکشن کے لیے ضروری ہے۔ تو کپلز کو چاہیے کہ وہ وارم ہارٹڈ ہوں، کولڈ شولڈر نہ ہوں، یعنی کہ گرم جوش ہوں، سرد مہر نہ ہوں۔ جذباتی طور پر جو گرم جوشی ہے وہ ضروری ہے میریٹل سیٹسفیکشن کے لیے۔ پھر ایک بہت زبردست نقطہ ہے کہ ہیلدی کمیونیکیشن، کیونکہ جتنے بھی مسائل چاہے شادی شدہ زندگی میں بنتے ہیں، چاہے نارمل سائیکولوجیکل پرابلمز میں، ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں کمیونیکیشن کا اور بات چیت کا، گفتگو کا بہت بڑا رول ہے۔ تو میاں بیوی میں جو کمیونیکیشن ہونی چاہیے وہ پرابلم سالونگ کی طرف اورینٹڈ ہونی چاہیے۔ ایسی گفتگو ہو جو کہ مسائل کو حل کر سکے، ایسی گفتگو ہو جو کہ جذبات کا بہتر طریقے سے اظہار کر سکے، ہمدردی کا اظہار کر سکے، گرم جوشی کا اظہار کر سکے اور شکر کا اظہار کر سکے۔ یہ بہت ضروری چیز ہے، گریٹیٹیوڈ، ایک دوسرے کو تھینک یو کہنا اور ایک دوسرے کا شکر گزار رہنا، یہ بہت ضروری ہے۔ گفتگو کو پولائٹ ہونا، شائستہ ہونا اور لہجے کو نرم رکھنا بھی بہت ضروری ہے، اور اسی طرح سے گفتگو میں ہیومر کا، ہنسی مزاح کا پہلو ہونا بھی میریٹل سیٹسفیکشن کے لیے ضروری ہے۔ اور پھر ریلیجوسٹی بھی نہ صرف پاکستانی پرسپیکٹو میں بلکہ مغربی پرسپیکٹو میں بھی ریلیجوسٹی اپنا رول پلے کرتی ہے۔ مذہب پسندی جو ہے وہ جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی زیادہ میریٹل سیٹسفیکشن بھی ہوگی۔ جتنا انسان مذہب کو دوست جانے گا اتنا ہی زیادہ وہ میریٹل سیٹسفیکشن کو حاصل کرنے کے قابل ہوگا۔ اس کے بعد کچھ فیکٹرز ہیں میریٹل سیٹسفیکشن سے ریلیٹڈ جو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے نوٹس میں ہونے چاہیے۔ سب سے پہلا فیکٹر ہے ڈیوریشن آف میرج۔ تو تقریباً سبھی معاشروں میں، پاکستان میں بھی اور مغربی معاشروں میں بھی، لوگوں کے کچھ متس ہوتے ہیں، لوگ مس پرسیو کرتے ہیں ان فیکٹرز کو۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شادی کا عرصہ جتنا زیادہ ہوتا جائے گا اتنی ہی میریٹل سیٹسفیکشن بڑھتی جائے گی، یعنی ایک کپل کو اگر شادی کو صرف 1 سال کا عرصہ گزرا ہے تو ان میں میریٹل سیٹسفیکشن کم ہوگی، اور ایک کپل جس کے 40 سال ہو چکے ہیں ان میں میریٹل سیٹسفیکشن زیادہ ہوگی۔ تو سائنسی طور پر یہ باتیں درست نہیں ہیں۔ میریٹل سیٹسفیکشن کا ڈیوریشن آف میرج سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میریٹل سیٹسفیکشن اس کپل کو بھی حاصل ہو سکتی ہے جن کی شادی کو صرف 2 مہینے گزرے ہیں،
اور اس کپل کو بھی حاصل ہو سکتی ہے یا نہیں حاصل ہو سکتی جس کے 30-40 سال گزر گئے ہیں. تو ڈیوریشن آف میرج کا کوئی رول نہیں ہے میریٹل سیٹسفیکشن میں. اس کے بعد اگر جینڈر کو دیکھا جائے تو جینڈر کا بھی کوئی قابل ذکر رول نہیں ہے. یعنی مرد بھی سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں شادی سے اور ڈس سیٹسفائیڈ بھی ہوتے ہیں. مطمئن اور غیر مطمئن دونوں طریقے سے مردوں کے تجربات ہوتے ہیں. اسی طرح سے عورتیں بھی اپنی شادی سے مطمئن اور غیر مطمئن دونوں ہو سکتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک جینڈر جو ہے صرف مرد مطمئن ہوں یا صرف عورتیں مطمئن ہوں. تو مرد اور عورت دونوں میریٹلی سیٹسفائیڈ بھی ہو سکتے ہیں اور ڈس سیٹسفائیڈ بھی ہو سکتے ہیں. پھر اگر ایج کو دیکھیں تو ایج بھی اپنا کوئی کردار ادا نہیں کرتی. یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ یہ فلانا کپل چونکہ اپنی ارلی 20s میں ہے لہٰذا یہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے ایک دوسرے سے، جب یہ اپنی 40s میں پہنچیں گے تو سیٹسفائیڈ ہوں گے، ایسی کوئی بات نہیں. ایج کا کوئی لینا دینا نہیں ہے میریٹل سیٹسفیکشن سے. اسی طرح سے جیسا میں نے پہلے بتایا تعلیم کا بھی بالکل کوئی لینا دینا نہیں میریٹل سیٹسفیکشن کی. اگر بات کی جائے اگر کوئی انسان بہت پڑھا لکھا ہے یا کم پڑھا لکھا ہے یا بالکل ناخواندہ ہے تو یہ فیکٹر اس کی میریٹل سیٹسفیکشن میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتا. یعنی کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جو لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ زیادہ میریٹل سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں تو یہ کہنا غلط ہے. یا اگر آپ یہ کہیں کہ جو لوگ بالکل بھی پڑھے لکھے نہیں ہوتے دیہاتوں میں ناخواندہ ہوتے ہیں تو وہ لوگ زیادہ میریٹلی سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں، ایسا بھی نہیں کہا جا سکتا. اس کا کوئی رول نہیں ہے ایجوکیشن کا. جب میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی رول نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک جو سٹڈیز ہوئی ہیں انہوں نے کوئی اسٹیٹسٹیکلی سگنیفیکنٹ ڈفرینسز نہیں دکھا پائیں اس بنیاد پر، ایج کی بنیاد پر، ڈیوریشن آف میرج کی بنیاد پر، جینڈر کی بنیاد پر یا ایجوکیشن کی بنیاد پر یا سوشو اکنامک سٹیٹس کی بنیاد پر. یہ بھی ایک متھ ہے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اگر انسان جتنا زیادہ امیر ہوگا کپل اتنا ہی زیادہ میریٹلی سیٹسفائیڈ ہوگا. یہ عام تأثر آپ کے مشاہدے میں آتا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. سائنسی طور پر یہ بات تسلیم شدہ نہیں ہے کہ دولت کا یا معاشرے میں مرتبے اور مقام کا میریٹل سیٹسفیکشن سے کوئی تعلق ہو. یہ سائنسی طور پر تسلیم شدہ نہیں ہے. تو اکثر آپ کے مشاہدے میں آتا ہے کہ کپلز یہ کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ جب ہم فائنینشلی سٹیبل ہو جائیں گے، جب ہمارے پاس اچھا گھر ہوگا، اچھی گاڑی ہوگی، بچوں کو اچھے اسکولوں میں پڑھا سکیں گے اور اچھی غذائیں کھا سکیں گے، سیر سپاٹے کے لیے جا سکیں گے وغیرہ وغیرہ، تو تب جا کے ہمیں اطمینان حاصل ہوگا. یہ بات غیر سائنسی ہے، غیر علمی ہے، غیر منطقی ہے اور غیر مذہبی بھی ہے. تو سائنس یہ ثابت کرتی ہے کہ دولت کا یا معاشرے میں اچھے سٹیٹس کا ہونا میریٹل سیٹسفیکشن میں کوئی کردار ادا نہیں کرتا. سائنس یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ جتنے بچے زیادہ ہوں گے اتنا میریٹل سیٹسفیکشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. یہاں پر کچھ ایسی سٹڈیز ملتی ہیں جو کہ اسٹیٹسٹیکل سگنیفیکنٹ ڈفرینسز لے کے آتی ہیں اور یہ بتاتی ہیں کہ اگر کسی کپل کا صرف ایک بچہ ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں میریٹل سیٹسفیکشن کم ہو سکتی ہے، اور کسی کی اگر 6-7 بچے ہیں تو ان میں زیادہ ہو سکتی ہے میریٹل سیٹسفیکشن. یہ بھی دیکھا آپ نے کہ ایک معاشرے میں ایک متھ یہ ہے کہ بچے 2 ہی اچھے، تو 2 بچے ہوں گے، اگر 2 سے زیادہ ہوں گے تو پھر میریٹل سیٹسفیکشن نہیں ہوگی، بے سکونی ہوگی اور وغیرہ وغیرہ. لیکن سائنسی تحقیقات
یہ بات ثابت کرتی ہیں کہ انکریز ان دا نمبر آف چلڈرن وڈ انکریز دا لیولز آف میریٹل سیٹسفیکشن. اس کے بہت سے فیکٹرز ہیں، بہت سی وجوہات ہیں، اور چونکہ یہ اسٹڈیز مغربی ہیں موسٹلی، لہٰذا اس قسم کی فائنڈنگز آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں. اگر آپ مغربی معاشرے کو ذہن میں رکھیں تو ایک کپل ہے مسٹر جیمز اور مسز جیمز فار ایگزامپل، تو ان کے صرف 2 بچے ہیں، اور ایک دوسرا کپل ہے مسٹر ولیمز اور مسز ولیمز، ان کے 8 بچے ہیں. تو ان دونوں نے جب ان کے بچے 18 سال کے ہوں گے تو ان سے علیحدہ ہو جائیں گے. سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ تو اب جس کے 2 ہوں گے ان کے لیے یہ چانسز کم ہیں کہ بچے آ کے سلام دعا کریں اور ایک دن اکٹھا گزاریں اور کھانا اکٹھا کھائیں اور بڑھاپے میں خیال رکھیں. لیکن اگر کسی کے 8 بچے ہیں تو پرابیبلٹی بڑھ جاتی ہے کہ ہر مہینے کوئی نہ کوئی بچہ اپنے فیملی کے ساتھ تشریف لائے اور دل بہلائے وغیرہ وغیرہ. لیکن پاکستانی پرسپیکٹو میں اس کو جنجال پورا سمجھا جاتا ہے کہ بچے جتنے زیادہ ہوں گے اتنے اخراجات بڑھیں گے، تعلیم فیسیں دینی پڑیں گی، کپڑے لینے پڑیں گے، لڑائی جھگڑا بڑھے گا، ان کے تربیت میں مسائل پیش آئیں گے. تو یہ ہر معاشرے کی اپنی اپنی روایات ہیں. لیکن جہاں تک مغربی تحقیقات کا سوال ہے تو وہ یہ ہے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر پاکستان میں بھی تعلیم، معیاری تعلیم مفت ہو جائے، بچوں کا معیاری علاج مفت ہو جائے اور جہیز کی لعنت سے چھٹکارا مل جائے وغیرہ وغیرہ، اور بہت سے اچھے کام ہو جائیں، تو یہاں پہ بھی وہ دن آ سکتا ہے کہ بچوں میں انکریز ہونا میریٹل سیٹسفیکشن کو انکریز کر سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ یہاں پہ کچھ اور ایسے سائیکو سوشل اور اکنامک فیکٹرز انوالوڈ ہیں جس کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 2 سے زیادہ بچے مسائل کا باعث بنیں گے. اب ہم کچھ بات اپوزٹلی کرتے ہیں میریٹل ڈس سیٹسفیکشن کے اوپر. اب تک ہم نے یہ دیکھا کہ سیٹسفیکشن کیسے حاصل ہوگی، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈس سیٹسفیکشن کیسے پیدا ہوتی ہے، تناؤ کیسے پیدا ہوتا ہے. میاں بیوی میں تناؤ پیدا ہوتا ہے کشمکش سے، میریٹل کانفلکٹ سے، معرکہ آرائی سے، نوک جھونک سے، میاں بیوی میں ہونے والی تو تکار سے اور جھڑپوں سے. جو بھی الفاظ آپ کو معاشرتی طور پر اچھے لگیں آپ استعمال فرمائیں، لیکن میریٹل کانفلکٹس اگر ہوں گے، کانفلکٹس ہوں گے تو میریٹل ڈس سیٹسفیکشن ہوگی. میریٹل کانفلکٹس میں پھر غصہ کرنا اور ایک دوسرے کے جذبات کا خیال نہ رکھنا، ایک دوسرے کو اگنور کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں میریٹل کانفلکٹس کا باعث بنتی ہیں، تناؤ کا باعث بنتی ہیں. پھر تحقیقات ہمیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ اگر کسی ایک شریک حیات کو پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، فار ایگزامپل کوئی خاتون یا مرد نارسسسٹک پرسنالٹی رکھتا ہے یا ہسٹریونک پرسنالٹی رکھتا ہے یا ڈیپینڈنٹ پرسنالٹی رکھتا ہے یا اینٹی سوشل پرسنالٹی، کسی بھی قسم کا پرسنالٹی ڈس آرڈر رکھتا ہے تو چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں کہ میریٹل ڈس سیٹسفیکشن ہو. اسی طرح سے اگر کسی کو انگزائٹی ہے یا موڈ ڈس آرڈرز ہیں تو اس کے بھی چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں میریٹل ڈس سیٹسفیکشن کے. یعنی جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر میاں بیوی میں سے کسی ایک کو فالج ہے یا وہ کینسر کا مریض ہے تو میریٹل ڈس سیٹسفیکشن کے چانسز بڑھ جانے چاہیے، کیونکہ وہ جسمانی طور پر اس قابل نہیں کہ شادی شدہ زندگی کو بہترین طریقے سے گزار سکے. اسی طرح اگر کوئی نفسیاتی طور پر نفسیاتی مسائل رکھتا ہے، نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہے، ڈپریشن کا، انگزائٹی کا، پرسنالٹی ڈس آرڈرز کا، تو بہت آسانی سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ میریٹلی ڈس سیٹسفائیڈ ہوگا، غیر مطمئن ہوگا. لیکن ہمارے معاشرے میں جیسا آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ فزیکل ایگزامینیشن تو لوگ
کرواتے رہتے ہیں اکثر میڈیکل چیک اپس، لیکن نفسیاتی چیک اپس تو کروانے کی ریت نہیں ہے یہاں پہ، نہ اس کو اس درخور اعتنا سمجھا جاتا ہے، اس قابل نہیں سمجھا جاتا۔ تو یہاں پہ آپ امیجن کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی شادی شدہ جوڑے ہیں تو ان میں کسی ایک کو کون کون سے نفسیاتی مسائل ہیں، اس بات کا تو پتہ چلانا بھی مشکل ہے، کیونکہ لوگ اسکریننگ نہیں کروانا چاہتے، سائیکو تھراپی کی طرف مائل نہیں ہیں، نفسیاتی اور ذہنی صحت کو اہمیت نہیں دیتے۔ تو اگر آپ کورٹس میں تشریف لے جائیں اور ان کیسز کو دیکھیں جو کہ ڈائیورس سے ریلیٹڈ چل رہے ہیں، اور ان کپلز کو آبزرو کریں اور اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں، تو آپ کو آسانی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نفسیاتی مریض ہیں، ان میں نفسیاتی مسائل واضح طور پر پائے جاتے ہیں، یا دونوں میں یا کسی ایک میں ضرور کوئی نہ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ خوش نہیں رہ پائے ہیں۔ پھر شک، شکوک و شبہات، وریز اور انسیکیورٹیز بھی میریٹل ڈس سیٹسفیکشن کو جنم دیتی ہیں۔ اگر کوئی ایک شریک حیات شکوک و شبہات میں گرفتار ہے تو شکوک و شبہات کی نوعیت بھی مختلف ہو سکتی ہے، اس میں ضروری نہیں ہے کہ صرف جنسی شکوک و شبہات ہوں کہ میرا شریک حیات کسی اور کے ساتھ جذباتی طور پر منسلک ہے، ایسے شکوک بھی ہو سکتے ہیں، اور ایسے شک بھی ہو سکتے ہیں کہ میرا شریک حیات فار ایگزامپل بیوی یہ کہہ سکتی ہے کہ مجھے یہ شک ہے کہ میرا شریک حیات میری خواہشات پوری نہیں کر پائے گا اور میرے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دے پائے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بھی شک اور غیر اعتمادی کہی جا سکتی ہے۔ اگر آپ، جس طرح میں نے پچھلی ایک نشست میں بھی بتایا کہ اور آگے چل کر بھی شاید اس کا ہم ذکر کریں کہ جتنے بھی جانور ہیں تو ان میں جو مادہ ہے، فیمیل ہے، وہ یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے اپنے اسپاؤس سے، میل پارٹنر سے، کہ وہ اس کو پروٹیکٹ کرے اور اس کے آف سپرنگز کو، بچوں کو پروٹیکٹ کرے اچھی طرح سے۔ تو میٹ سلیکشن کی جب باری آتی ہے، جب چوائس کی باری آتی ہے کہ ایک چڑیا کو کس چڑے کے ساتھ زیادہ رہنے میں مزہ آئے گا، تو وہ اس چڑے کے ساتھ زیادہ رہنے میں مزہ آئے گا جو اچھا گھونسلہ بنا سکے گا، جو اچھے طور پر اس کی پروٹیکشن کر سکے گا۔ اسی طرح سے باقی جانوروں میں بھی جو تحقیقات کی گئی ہیں اور جو انسانوں میں کی گئی ہیں وہ بھی میں آگے چل کر بتاتا ہوں آپ کو۔ تو وریز ڈس سیٹسفیکشن کو جنم دیتی ہیں۔ انفیڈیلٹی یعنی کہ چیٹنگ کرنا ایک دوسرے سے، بے وفائی کرنا، یہ بھی میریٹل ڈس سیٹسفیکشن کی بہت بڑی وجہ ہے۔ پھر ایک دوسرے کو معاف نہ کرنا اور گفتگو کا غیر اخلاقی ہونا میریٹل ڈس سیٹسفیکشن کو، زبان درازیاں اور غصہ اور ڈس ریسپیکٹفل کمیونیکیشن، ایک دوسرے کی تذلیل کرنا، گالی گلوچ کرنا، ایک دوسرے کو غلط طریقے سے جج کرنا، نہ سمجھنا یا اگنور کرنا۔ ایک کمیونیکیشن کا ایک پیٹرن یہ بھی ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے منہ پھیر کر خاموش ہو کر بیٹھ جائیں، یہ بھی کمیونیکیشن ہے، ذہن میں رکھیے، یہ فالٹی کمیونیکیشن ہے۔ اگر میاں بیوی 3-4 دن تک بات ہی نہیں کر رہے ایک دوسرے سے، خفا ہیں، منہ پھیر کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں گفتگو کا سلسلہ بند ہے، گفتگو مفقود ہے، کمیونیکیشن نہیں ہو پا رہی۔ نہیں، یہی تو کمیونیکیشن ہے، سب سے زبردست منفی کمیونیکیشن ہے کہ اوائڈ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو، اور اس خاموشی سے یہ بولنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے درمیان تناؤ ہے۔ اگر خاموش نہ ہو تو تناؤ ختم ہو سکتا ہے۔ تو یہ کچھ پوائنٹس آپ نے دیکھے میریٹل ڈس سیٹسفیکشن کے حوالے سے۔